الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ اس مقام پر اور آیات بھی ہیں جن میں حج کے حوالے سے کچھ مسائل اور تفصیلات کا بیان ہے، البتہ اس ایک آیت کا اس وقت ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حج کے حوالے سے بڑے اہم آداب کا بیان بھی ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے اسی بات کو حدیث شریف کی روشنی میں بھی سمجھیں گے۔ یہ جو حج کا اجر و ثواب بیان ہوتا ہے، حج کا یہ اجر و ثواب کہ بندہ ایسے لوٹے کہ اس کی ماں کے بطن سے آج اس کی ولادت ہوئی ہو، اس ثواب کے حصول کے لیے کچھ آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ اس آیت میں بھی بیان ہوئے۔ ارشاد ہوا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ کوئی جنسی برائی کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ وتزودوا، اور راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، پھر بے شک راستے کا بہترین توشہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، پس میرا تقوی اختیار کرو اے عقل رکھنے والو۔ 6 باتیں اس آیت میں آ رہی ہیں، اور ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کچھ نوٹس ہیں جو میں استعمال کر کے آپ کے سامنے نقطے رکھ رہا ہوں۔ انہی نوٹس میں انہوں نے 6 باتوں کو اس آیت کے ذیل میں جمع کیا ہے۔ حج کے حوالے سے 6 باتیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے آداب کے طور پر۔ پہلی بات، جنسی گناہوں سے اجتناب۔ یہ لفظ تھوڑا سا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کے علم ہے کہ حالت احرام جب ہو، بعد میں ذکر کریں گے، حالت احرام میں زوجین کا تعلق قائم کرنا بھی جائز نہیں، شوہر بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حالت احرام میں شوہر بیوی کو بھی ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں جس سے وہ خواہش بیدار ہو کہ جو نکاح کے بندھن کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ اب اندازہ کریں، اگر شوہر بیوی کو گنجائش نہیں ہے تو کوئی آدمی نامحرم عورتوں سے گپ شپ مار رہا ہو، نگاہیں ادھر ادھر ہو رہی ہوں، کس قدر غلط بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ایسے تمام گناہ جس سے یہ بدکاری اور برائی کی طرف بندہ بڑھتا ہے، ان سے اجتناب کرنے کی تلقین۔ نمبر 2، دیگر گناہوں سے اجتناب۔ یاد رکھیے ہم بڑے مقدس سفر پر جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور آپ کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ حرم شریف کی بات ہو رہی ہے۔ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے برابر۔ ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے برابر۔ تو ڈرنا چاہیے کہ گناہ کا عذاب بھی اسی قدر ہوگا، گناہ کا عذاب بھی اسی قدر ہوگا۔ اب وہاں جھوٹ بھی چلے، غیبت بھی چلے، گالم گلوچ بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے، لان تان بھی ہو جائے، ہو جاتا ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ حاجی صاحب کوئی بننے جا رہے ہیں، بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، معاف کیجئے گا، حاجی کہلوانے کا شوق تو غلط بات ہے، ہاں حج کرنے کا ارادہ کرنا اور اجر و ثواب حاصل کرنا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا معاملہ، یہ بھی ذکر ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی دکھاوے کا معاملہ اس کے اندر نہ آ جائے۔ تو تمام ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ وہاں اجر اگر بڑھتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تیسری بات، لڑائی جھگڑے سے اجتناب۔ اس پر آگے بھی کلام کریں گے۔ یہ اکثر مواقع آتے ہیں حج کے موقع پر، حج کے سفر کے دوران میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاملہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کچھ کمی کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ ایسے تمام مواقع پر لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، دکھاوے سے اجتناب۔ یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا لوگوں کو حاجی صاحب کہلوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں، کبھی ہم نے نمازی کہلوایا اپنے آپ کو؟ زکوٰۃ دینے والا کہلوایا اپنے آپ کو؟ رمضان کے روزے فرض رکھتے ہیں اس کو رمضان والا کہلوایا اپنے آپ کو؟ تو حاجی کہلوانے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ حج مبارک کا بورڈ لگانے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ یہ ہار چڑھانے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ فرض نماز ہے نا بھائی، فرض نماز کے بعد ہار پہنواتے ہیں ہم کسی سے اپنے آپ کو، روزہ رکھنے کے بعد کرواتے ہیں ایسا کام، وہ بھی تو فرض ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد ہار پہنتے،
تو پھر حج کے بعد ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دکھاوے کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 5، تمام ضروریات کی فراہمی۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے لو، قرآن کی تعلیم ہے جو آیت ہم سمجھ رہے ہیں، البقرہ کی آیت نمبر 197۔ ضرورت کا سامان ہے، کچھ ساز و سامان کی تفصیل بھی آ جائے گی، روپیہ پیسہ بھی کچھ آدمی ساتھ رکھتا ہے، ضرورت کی شے ہوتی ہے، یہ بھی اپنے ساتھ آدمی لے کر جائے۔ اور ہاں، وہ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جن کی کفالت بندے کے ذمے، ان کے اخراجات تو ان کو دے کر جانے، اور اپنا سفر جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ساز و سامان ساتھ رکھ لیا جائے۔ آخری بات، تقوی کا اہتمام، یعنی ظاہری و باطنی برائیوں سے بچنا۔ ایک ہے بچنا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو زاد راہ ساتھ لے لو، سفر کا ساز و سامان ساتھ لے لو۔ اور ایک ہے سب سے بڑی زاد راہ، سب سے بڑا توشہ، وہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس حج کے سفر کے دوران بھی گناہوں سے حفاظت کرنی ہے اور تقوی کی روش پر قائم رہنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 کے ذیل میں حج کے چند آداب کے بیان کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں۔ یہی بات ایک حدیث شریف میں بھی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کر لیں۔ یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور بے حیائی اور گناہ سے محفوظ رہا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے روز تھا، ایسا پاک صاف آئے گا۔ لیکن شرط کیا لگائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے؟ بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، جو البقرہ آیت 157 کی روشنی میں بھی ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ تو گناہوں سے جو اپنے آپ کو بچائے، بے حیائی کے کاموں سے جو اپنے آپ کو بچائے، ایسا حج اگر کسی کو میسر آ گیا تو ایسا لوٹے گا، اس طرح لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ اللہ ہم سب ساتھیوں کو جو بھی جا رہے ہیں حج مبرور عطا فرمائے، اور جو موجود ہیں جن کا اس وقت جانے کا معاملہ نہیں بن پا رہا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا اور سعادت کا معاملہ فرما دے۔ اور دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف میں، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ مبرور، میم با را واو را، مبرور، اس کا ترجمہ ہوگا مقبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول، وہ حج جو اللہ کے ہاں مبرور اور مقبول ہو جائے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور بھائی جنت، حدیث شریف ہے بخاری شریف ہی میں، مشقتوں سے گھیری گئی ہے۔ جنت میں داخلہ مشقتوں سے گزر کر ہے۔ اگر حج کی عبادت پر جنت میں داخلہ، حج کی عبادت پر گناہوں کی بالکل معافی کا اعلان ہے، تو حج کے اندر مشقت تو آئے گی نا، اعمال انجام دینے کی مشقت اپنی جگہ، اور بہت سے مواقع پر جلد بازی، بے صبری، لڑائی جھگڑا، بد کلامی، مار، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ ان سب مواقع پر اپنے آپ کو اس سے بچانا یہ ضروری ہے۔ یہ آداب کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی تو حج مقبول بھی ہے، حج مبرور بھی ہے، جنت کا وعدہ بھی ہے، اور ایسا لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ اللہ تمام حجاج کو حج مبرور اور حج مقبول عطا فرمائے۔ یہ کچھ آداب کا بیان بھی اور حج کی فضیلت کا بیان بھی ہمارے سامنے آیا۔ اب چند عمومی ہدایات ہیں، ان میں کچھ دو چار انتظامی باتیں ہیں، اور کچھ حقوق العباد کے معاملات ہیں، اور کچھ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے۔ چند عمومی ہدایات حج کے بیان کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، نیت کو خالص کر لیں کہ مخصوص صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہے۔ سارے اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بچپن سے حدیث یاد ہے، بخاری شریف کی روایت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار یقیناً نیت پر ہے۔ نیت میں خلوص ہے، عمل قبول ہوگا، اور بڑے سے بڑے اعمال ہوں اور نیت میں اخلاص نہ ہو، بڑے سے بڑے اعمال ہوں اور نیت میں اخلاص نہ ہو، تو پھر یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ایک اور آیت پیش کی گئی تھی ابتدا میں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورۃ البقرہ میں ہے، حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ادا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب مشقت آئے تو جھیلو اللہ کی خاطر، جی ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرو اللہ کی خاطر۔ یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے گرمی بہت ہوتی ہے بھائی، مشقت بہت ہوتی ہے بھائی، اللہ کے لیے کر رہو، برداشت کرو۔
جی، اور یہ نہیں کہ حاجی صاحب کہلوانے کا شوق ہو، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہے ہو تو اب کوئی دکھاوے کا معاملہ، کچھ کہلوانے کا معاملہ، اللہ تعالی ہم سب کو نیت کی کھوٹ سے بچائے اور نیتوں میں اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، یہ اہم ترین بات۔ نمبر 2، کوئی قرض ہو تو لوٹا دیں، یہ حقوق العباد کا ایسا معاملہ کہ جس میں بڑی کوتاہی ہوتی، اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ یہ کہ اس کے قرض کے ادا ہونے کا اہتمام ہوتا تو آپ پڑھاتے، ورنہ آپ نہ پڑھاتے، فرماتے صحابہ سے تم اس کا جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شہید کتنا بڑا رتبہ، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ یہ جو چیک دے کے جاتے ہیں حج اور عمرے پر، پیچھے چیک باؤنس ہو رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لوگوں سے جھوٹ بلواتے ہیں اور جا کے سمجھتے ہیں کہ حج ادا کر لیں گے تو سارا صاف ہو جائے گا، وہ بھائی یہ صاف کر کے جاؤ تو وہ بھی صاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے، ہاں اس کی ادائیگی ابھی کچھ عرصے میں ہونی تو لکھت پڑھت میں ہونا چاہیے جی، اور اگر فوری معاملہ ہے تو اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ کسی کی امانت ہو تو واپس کر دیں، کسی نے روپیہ پیسہ رکھوا رکھا ہے، کوئی اور شے رکھوا رکھی ہے، کسی کے ڈاکیومنٹس وغیرہ ہمارے پاس ہے، کچھ حوالے ہم نے کرنا ہے، کچھ ہم نے اگریمنٹ کر رکھا تھا، یہ سپلائی میں نے اس کو دینی تھی، یہ امانت ہے میرے پاس وغیرہ وغیرہ، وہ اس کو لوٹانے کا اہتمام۔ کسی سے ناراضگی ہو تو دور کر لیں، یہ تو ویسے پوری زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے حج کا انتظار نہ کیا جائے، لیکن بہرحال ایک اتنا بڑا موقع ہے، بندہ اللہ کے حضور جا رہا ہے، اس کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور بشارت بھی سارے گناہوں کی معافی کی، تو بندہ بندوں سے بھی معافی مانگ کر جائے۔ کیوں؟ حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس ہے، اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی تو جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، چنانچہ اس معاملے کو بھی درست کیا جائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، کسی مرحلے پر جلد بازی اور بے صبری نہ کریں، چنانچہ علماء نے لکھا کہ جب جائیں نا حج پر تو غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائیں۔ کتنی؟ ہاں جی، پوری 3 طلاقیں دے کے غصے کو یہاں فارغ کر کے جائیں، اور صبر سے نکاح کر کے جائیں، صبر سے نکاح کر کے جائیں۔ یہ جب گھر سے نکلیں گے یہاں سے لے کر جب گھر واپس آ جائیں گے وہاں تک یہ چلے گا انشاءاللہ تعالی، یہ جملہ یاد رکھیے گا اور آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ۔ کبھی ایئرپورٹ پہ بے صبری، ذرا لائن میں آگے پیچھے ہونا، بھاگ دوڑ کا معاملہ ہونا، اونچ نیچ ہو جانا، کبھی سیٹ کا معاملہ، کبھی ادھر کا معاملہ، کبھی کیو میں لگنا، کبھی لفٹ کے اندر لائن کا معاملہ، کبھی وضو کی لائن لگے گی مینا میں، وہاں پہ ہوتا ہے نا مواقع، ان تمام مواقع پر اپنے آپ کو یاد دلانا ہے بھائی میں نے اس غصے کو طلاق دے رکھی ہے اور میں نے صبر سے نکاح کر رکھا ہے، کسی مرحلے پر جلد بازی اور بے صبری نہ کریں۔ نمبر 6، قافلے کے امیر کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اب جو ساتھی تو پرائیویٹ گروپ سے جاتے تو ان کے جو گروپ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے عام طور پر وہی ان کے امیر ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ جو گروپ آرگنائزر ہے اس کو 50 کو 100 کو 200 لوگوں کو لے کے چلنا ہے، اگر ہر ایک کی ماننا شروع کر دے گا تو ظاہر بات ہے قافلہ چل نہیں سکتا، مجبوری ہے اور ضروری ہے اپنے قافلے کی امیر کی بات ماننا۔ اور جو ساتھی تو گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت جا رہے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل زیادہ ہوتی ہے، انسٹرکشنز پوری بلڈنگ کے کبھی 1000 کبھی 1200 لوگوں کو ایک ہی جگہ سے مل رہی ہوتی ہے، وہاں سے انسٹرکشنز کا لینا، اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے مشقت کا معاملہ، یہ تو طے کر کے جائیں مشقت ہے، مگر اس مشقت پر جنت کا وعدہ بھی ہے۔ برا بھلا نہ کہیں، نہ گورنمنٹ کو نہ کسی اور کو، کرنے والوں نے اپنا کام کرنا ہے، ہم اپنا کام کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو ہمارے گورنمنٹ کے حجاج جو جاتے ہیں ان کو تھوڑا محنت زیادہ کرنا پڑے گی، مشقت زیادہ اٹھانی پڑے گی، لیکن حتی الامکان کوشش کریں جو نظم بنا ہو، جو ذمہ دار ہو، اس کی بات کو مان کر چلیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7، ساتھیوں کے لیے ایثار کریں۔ ویسے تو کھانا پینا سب وافر مقدار میں ہوا کرتا ہے، لیکن دوسروں کو شریک کر لینا، جی لائن لگی ہوئی ہے، چلو میں تھوڑا دور چلا جاؤں گا واش روم کے اندر، جو کسی اور فلور کا ہوگا یا مینا میں کسی اور کیمپ کا ہوگا، آپ یہاں جلدی کھڑے ہو جائیے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے پر اگر کبھی بسوں میں کبھی جگہ تھوڑی سی کم پڑ جائے تو نوجوان ساتھی کھڑے ہو جائیں، بزرگوں کو جگہ دے دیں، کسی کو معذوری اس کو جگہ دے دیں، یہ 2-3 مثالیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس سامان ہے، بزرگ آدمی ہے یا فیملی اس کے ساتھ ہے، اٹھا نہیں پا رہے، تھوڑی سی محنت کر لیں، ان کو ہم تھوڑا سا سپورٹ کر دیں، تو ایک طرف یہ اجر بھی ہے اور دوسری طرف یہ ہمارے لیے تربیت کا اور اجر کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہوگا۔ یہ حج کا سفر بڑی تربیت بھی ہماری کرائے گا انشاءاللہ۔ ساتھیوں کے لیے جذبہ خدمت رکھیں،
ساتھیوں کے لیے جذبہ خدمت رکھیں، اور آپ دیکھیے گا کتنوں کی دعائیں آپ کو اور مجھے ملیں گی انشاءاللہ جب ہم دوسروں کو سہولت فراہم کریں گے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں گے، اور نہ جانے کس کی دعا کے نتیجے میں ہماری کمی کوتاہی بھی اللہ معاف کر دے اور ہمارا حج مقبول ہو جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نظر کی حفاظت کرنا، بہرحال خواتین دنیا بھر سے وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور بعض خواتین لباس کے اعتبار سے کچھ کوتاہی بھی کر جاتی ہیں، اور بہرحال اختلاط کا بھی امکان ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کا ساتھ چلنے کا معاملہ ہے، حتی الامکان ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کا معاملہ، اس پر بد کلامی نہ آ جائے، کوئی غلط الفاظ نہ آ جائیں، شکوہ شکایت نہ آ جائے، یہ بوٹی کم کیوں آئی ہے، یہ روٹی کم کیوں آئی ہے، اور اللہ کے بندے پوری زندگی کھاتے پیتے ہی رہتے ہو، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، میں نے تو پیسے دیے ہیں، یہ آتا ہے ذہن میں فوراً، معاف کیجئے گا۔ کیا خیال ہے پیسوں سے حج ہوتا ہے؟ آپ پوچھئے گا، آپ کے پاس بھی مثالیں ہوں گی، میرے پاس بھی مثالیں ہوں گی، بہت سے پیسے والوں کا حج کا بن بھی گیا سارا، جانے کا سلسلہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، اور کچھ ایسے جو تصور نہیں کر پاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو حج کرا کر بھی لے آتا ہے۔ کبھی پیسے کا خناس ہماری کھوپڑی میں نہ ہے، میں نے اتنے دیے تھے، میں نے اتنے دیے تھے، بھائی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے اندر یہ اونچ نیچ کے امکانات بالکل ہوا کرتے ہیں۔ کوشش کریں اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، ورنہ حرم میں بیٹھ کر، حرم کی حدود میں بیٹھ کر، کبھی گورنمنٹ والوں کی، کبھی فلاں ذمہ داران کی، کبھی گروپ کوآرڈینیٹر کی، کبھی فلاں کی، کبھی کوئی صاحب علم ساتھ گیا ہے، کبھی اس کی غیبت وہیں بیٹھ کے حرم میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹل بھی حرم کی حدود میں، بھائی ہوٹل بھی مکہ مکرمہ کا حرم کی حدود میں، مسجد نبوی کے علاقے کو بھی حرم کہا جاتا ہے، حرمین کہا جاتا ہے دونوں کو۔ اللہ کے واسطے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، برداشت کر لے لیکن زبان پر بد کلامی نہ آئے، غیبت نہ آئے، لعن طعن نہ آئے۔ غصے سے اجتناب کریں، اس کی وضاحت پہلے بھی آ گئی، اس کو طلاق دے کر جانی ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ کتنی دے کر جائیں گے بھائی؟ پوری کی پوری 3۔ نمبر 11، مشقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ کراچی ایئرپورٹ ہوگا، حاجی کیمپ جانا پڑے گا، کراچی ایئرپورٹ میں امیگریشن کا معاملہ ہوگا، سامان لوڈنگ کا معاملہ ہوگا، جہاز کبھی لیٹ بھی ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تیار رہیں۔ یہاں سے مدینہ شریف جائیں گے، وہاں بھی ایئرپورٹ ہے، جدہ جائیں گے، وہاں بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں زیادہ وقت لگتا ہے پاس ہونے میں، کلیئر ہونے میں، بسوں تک سوار ہونے میں، بسوں میں سامان لوڈ ہونا، بسوں کا چلنا، اپنے مقام تک پہنچنا بہت ٹائم لگتا ہے۔ ذہناً اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں ان مشقتوں کے لیے۔ حج کے ایام میں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ایک عمل انجام دے رہے ہوں گے، حج کے دنوں میں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک عمل انجام دے رہے ہوں گے، اس کے اعتبار سے بھی کوشش کریں ہم اپنے آپ کو پہلے سے ذہناً تیار کریں۔ تیار پہلے سے ہوں گے نا ذہناً انشاءاللہ، تو جب وہ وقت آئے گا تو پھٹیں گے نہیں، وقت آئے گا تو پریشان نہیں ہوں گے، ہم پہلے سے تیار ہوں گے، یہ تو ہونا ہی ہے، اس سے تو ہم گزرنا پڑے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی، پہلے سے تیار رکھیں اپنے آپ کو۔ نمبر 12، صبر اور شکر کی صفات کا خصوصی اہتمام کریں۔ صبر ذکر آ چکا، شکر کس بات کا؟ شکر اس بات کا کریں کہ 2 ارب انسان ہے جو کلمہ پڑھنے والے نبی اکرم علیہ السلام کا، یہ 2 ارب میں سے 25 لاکھ کم و بیش پہنچیں گے، جو بھی ایگزیکٹ فگر ہوگی 20-25 لاکھ وہی پہنچیں گے نا۔ اب اس سے بڑا شکر کا مقام کیا ہوگا؟ اب کوئی اونچ نیچ ہو جائے مسئلے نہیں بھائی، ان کروڑوں میں سے اللہ نے ان چند کو چن لیا جن میں اور آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے بڑے شکر کا مقام ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اگر مجھے یاد رہے کروڑوں میں سے اللہ نے مجھے چن لیا، کتنی بڑی بات ہے، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، اتنی بڑی سعادت کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، تو یہ تکالیف برداشت کرنا آسان ہوگا۔ وقت کی اہمیت کا خصوصی خیال رکھیں، وقت انتظامی اعتبار سے بھی اہم ہے۔ گروپ لیڈر کہتا ہے بھائی اتنے بجے تیار ہے نا، بس آ جائے گی، اتنے بجے تیار ہے نا، بس دوبارہ نکلے گی، زیارات پہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے جدہ سے جا رہے ہیں مدینہ شریف سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، ہر موقع پر وقت کا خصوصی خیال رکھیں۔ یہ رکھیں گے تو پورا قافلہ صحیح چلے گا نا بھائی، ورنہ ایک آدمی کی وجہ سے 50 لوگوں کی بس لیٹ ہوتی ہے کہ نہیں، مشکل ہو جائے گی، وہ ہم نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا، نوافل کا خیال رکھنا، طواف کا موقع، اپنے اوقات کو پلان کریں، کن کن اوقات میں زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتا ہوں، نیند کس وقت میں پوری کر لوں تاکہ بہتر طریقے پر طواف کر سکوں، روضہ رسول علیہ السلام پر بار بار حاضری دے سکوں، اپنے اوقات کو مینج کریں، ٹائم مینجمنٹ ہم سب کو بتائیں، ان سارے امور کا خیال رکھیں گے تو اپنے وقت کا بہتر استعمال کر سکیں گے۔ پھر سواری میں کسی خاص سیٹ کے لیے جھگڑا نہ کریں، مجھے تو فرنٹ پہ بیٹھنا ہے، مجھے تو یہاں بیٹھنا ہے، مجھے تو وہاں بیٹھنا ہے، اور بھائی پوری بس ایک ہی وقت میں چلے گی، ایک ہی مقام پر پہنچے گی، ایک ہی وقت پر پہنچے گی، سب ساتھ پہنچیں گے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کریں۔
جب بھی سواری سے اترے اطمینان کر لیں کہ آپ کا پورا سامان بس سے اتر گیا ہے. یہ کبھی کبھی اس میں عملاً دشواری ہو جاتی ہے، سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اطمینان کریں کہ لوڈ بھی ہو گیا، اطمینان کریں کہ سامان ہمارا اتر بھی گیا ہے. نمبر 16، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف ذمہ داریوں پر مأمور مذہبی اور انتظامی اہلکاروں سے پورا تعاون کریں. یہ حضرات کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. خواتین کا خاص طور پر معاملہ جب صفیں درست کرائی جاتی ہیں، خواتین کا خاص طور پر معاملہ جب وہ طواف کے وقت نماز کا وقت آ جاتا ہے تو خواتین کو پیچھے بھیجا جاتا ہے. خواتین کا خاص طور پر معاملہ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے جاتی ہیں تو ان کو گروپس کی صورت میں پہلے بٹھایا جاتا ہے، کچھ تعلیم دی جاتی ہے، پھر ان کو آگے روانہ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ہمیں مینج کرنا ہے. یہ اگر خیال نہیں کریں گے تو کتنا نظام دھرم بھرم ہونے کا امکان ہوگا. تو حضرات بھی خواتین بھی یہاں سے نہ گزرو، یہ آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ نہیں. یہ راستے میں نہ بیٹھو، ادھر نماز کے لیے نہ کھڑے ہو. یہ جو نماز کی صفیں اب بن گئی تو اب درمیان میں طواف تم بھائی روک دو اپنا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اب صفیں بن رہی، نماز فرض کا موقع آ گیا. ایسے تمام جمعے کا موقع خاص وہ بڑا سختی بھی کرتے ہیں، تبھی وہ لاکھوں لوگ جمعہ ادا کر سکیں گے ایک وقت میں. ایسے مواقع پر جو بھی اہلکار مسجد نبوی میں ہوں، مسجد حرام میں ہوں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور بھی مقامات پر منا ہے اور علاقوں کے اندر جہاں جہاں ان کے انتظامی اہلکار ہیں، شرطے جنہیں کہا جاتا ہے، وہ سختی بھی کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بعض اوقات حرکت ایسی ہوتی. بہرحال ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، تبھی یہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آسانی سے یہ اعمال انجام دے سکیں گے. نمبر 17، خواتین لباس کے حوالے سے خصوصی احتیاط کریں. کئی مرتبہ پردے کے احکامات کے بارے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، پاکستان میں ہم نے خواتین کو دیکھا چادر بھی بڑی ہے، برقع بھی ہے، وہاں جا کے کوئی آزادی نہیں ہے بھائی. ایک مسئلہ ہے وہ صرف حالت احرام کا، اور وہ اتنا کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اس کی وضاحت ہم کر دیں گے بعد میں. باقی پردے کے احکامات تو حرمین میں بھی، وہاں پورے پردے کا اہتمام کرنا اور احرام کی حالت کے حوالہ کے علاوہ اپنے چہرے کو چھپانا بھی خواتین کو چاہیے، اور پورا باقاعدہ لباس اسی میں عبایا کا شامل ہونا، اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے. نمبر 18، صف بندی کے دوران دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں اور اپنی جائے نماز اور چادر میں ان کو شریک کریں. لاکھوں کی صفیں بن رہی ہیں، کبھی صحن میں، کبھی باہر گلی کے اندر، تو اپنی چادر ہے اس میں دوسرے کو شریک کر لیا جائے تاکہ وہ بھی صحیح طریقے پر سجدہ ادا کر سکے. تو یہ صف بندی کے دوران دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنا کہ لاکھوں ہیں جن کو جماعت کی نماز ادا کرنی ہوتی. ایک اور اہم بات، آخری بات عمومی ہدایات میں، کسی کو عبادات میں کم مستعد دیکھ کر کبھی حقیر نہ سمجھیں. میں تو تہجد میں اٹھاؤں، یہ تو فجر میں اٹھا، آگے نا کھوپڑی میں خناس. یہ عبادت کا تکبر بہت خطرناک ہے، انسان کو مروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گن گن کے بتا رہے میں نے تو 6 طواف کیے آج، میں نے تو 18 طواف کر لیے. او بھائی تم نے اللہ کے لیے کیے، بتا کیوں رہے ہو؟ اور دوسرے کے بارے میں بتا چلا اچھا بس تم نے 3 ہی کیے. اب پورے کھانے پہ یہی ڈسکشن ہو رہا ہے، استغفر اللہ، اور اپنی عبادات کو خواہ ضائع کیا جا رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. ہمیں اللہ نے زیادہ توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن دوسروں کو عبادت میں کم مستعد دیکھ کر ان کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے.